ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی کو عنایت فرمایا. اللہ اکبر، بڑا اونچا مقام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن سرکار سے محبت دیکھیے، رسول اعظم نے اپنا پیا ہوا پانی یا دودھ جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اب جواب سنیے، وہ کیا کہتے ہیں پانی حاصل کر کے؟ انہوں نے عرض کیا اگرچہ میں روزے سے ہوں، اگرچہ میں روزے سے ہوں. یعنی حضرت ام ہانی روزے سے تھیں اور سرکار نے اپنا جھوٹا پانی اور دودھ جب پیش کیا تو کہتی ہیں حضور کا لب لگا ہوا یہ پانی یا دودھ میں بغیر پیے نہیں رہ سکتی، اس لیے میں حضور کے اس پانی یا دودھ کو میں پی لیتی ہوں، اس لیے کہ حضور کے جھوٹے کے اندر جو برکت ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں. کیا سرکار سے محبت تھی! اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے دیکھیں حضرت ابو العباس ابن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہر فاس میں ایک عورت تھی، اس کو جب کوئی تلخی، تنگی اور پریشان کن سا صورتحال درپیش ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیتی اور کیا کرتی؟ ہائے وائے مر گئی، یہ ہوا وہ ہوا، اتنی پریشانی نہیں. دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہنے پر اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا. اور جب حضرت یعنی وہ شہر فاس کی خاتون جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے خاتون ذرا یہ تو بتا، قبر میں جب منکر نکیر آئے تھے تو تیرا معاملہ ان کے ساتھ کیسا رہا؟ کہا میری عادت تھی نا کہ جب کوئی مصیبت آتی اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ لے، چہرے کو جو ہے ہاتھ کو چہرے پر رکھ لیتی. جب نکیرین قبر کے اندر آئے میں نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا جیسے ہی میں نے شروع کیا، ہاتھ ہٹایا تو دیکھتی ہوں کہ نکیرین وہاں موجود ہی نہیں ہے. آپ ذرا سوچو، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تمنائیں کیا ہوا کرتی تھی خواتین کی؟ اس لیے کہ وہ احسان فراموش نہیں تھی. وہ جانتی تھی اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال یہ ہوتا، ہم بازاروں میں بکا کرتی، ہمارا حال یہ ہوتا، ہماری آبروؤں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ہمارا حال یہ ہوتا کہ اگر ہم کہ کسی ایسے سے شادی کیے ہوئے ہوتے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سوتیلے بچے ہم سے شادی کر لیں اور بازار کے اندر بیچ دیا جائے. لیکن سرکار کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقام ملا، ہمیں یہ عزت ملی. ہر خاتون مصطفیٰ کی جان رحمت کے اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سے اتنی محبت کرتی جس کی کوئی انتہا نہیں. اب آپ دیکھیے خاتون کو سرکار سے کتنی محبت اور تمنا کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر تشریف لا کر نماز ادا فرمانے کی درخواست کی. حضرت ام سلیم سرکار سے عرض کرتی ہے کہ میرے گھر حضور تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر میں انہوں نے نماز ادا فرمائی. تو جس جگہ حضور نے نماز ادا فرمائی اس جگہ کو انہوں نے مصلی بنا دیا. اب جب تک زندہ رہیں وہیں پر نماز پڑھتی رہیں اور رسول اعظم کے قدموں کی برکتیں حاصل کرتی رہیں. آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اسی طریقے سے آپ مزید دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ام سلیم کی تمنا کیا تھی؟ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے ہجرت فرمانے کے بعد تو مدینے کے انصار صحابہ اور صحابیات نے
سرکار کی خدمت میں تحفے کے انبار لگا دیے، بہت تحفے عطا کیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام سلیم آئیں اور عرض کرنے لگی، سرکار جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے تحفے میں آپ کو پیش کر دیا، میرے پاس ایک چھوٹا سا میرا بیٹا ہے انس، اس میرے بیٹے کو تحفے میں آپ قبول فرما لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ اکبر! ماں نے اپنے بیٹے کو رسول اعظم کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 10 سال گزارے، اور آج ان کا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت کے سلسلے میں کتاب کتب احادیث کے اندر ان سے کافی حدیثیں جو ہے وہ مروی نظر آتی ہیں۔ یہ اس ماں کا کام تھا، اور اس ماں نے کلیدی رول ادا کیا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین کے بہت سارے واقعات، صالحات کے بہت سارے واقعات، اور صحابیات کے بہت سارے واقعات آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ملیں گے۔ حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیتی، اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم بگڑے ہوئے معاشرے کا رونا رو رہے ہیں۔ یقیناً آج کا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور ہم یقیناً آج کی سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ اینزائٹی بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، تناؤ بڑھ رہا ہے، گھر گھر کے اندر بچیوں کا حال برے سے برا ہوتا جا رہا ہے، ماحول پرا گندا ہوتا جا رہا ہے، خوف آخرت دل سے نکل رہا ہے، بچیاں تھرک رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، غزلیں سن رہی ہیں، حقہ پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کی طرف ڈھکیلتی نظر آ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا کھلے عام مذاق اڑاتے جا رہی ہیں۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو فراموش نہ کرو۔ یہ پیغمبر رحمت کا احسان ہے کہ آج اتنی عزت و عظمت دامن اسلام کو تھامنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ اے خواتین اسلام، اگر اینزائٹی سے بچنا ہے، اگر بے قراری سے بچنا ہے، تو گانا سننے کی بجائے اللہ کا ذکر سنا کرو، قرآن سنا کرو، نبی کی نعتیں سنا کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا، تمہارے دل کو قرار ملے گا۔ اور دیکھنا ہو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھو، دیکھنا ہو تو گنبد خضرا کے مناظر دیکھو، سنہری جالیوں کے مناظر دیکھو، اور پڑھنا ہو تو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ پڑھو، صحابیات کی سیرت طیبہ پڑھو۔ آج بہت ضرورت ہے اس چیز کی، بہت ساری بیماریوں نے جڑ پکڑ لیا ہے، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، برائیوں کے سیلاب کے اندر معاشرہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے ماحول سنور جائے، ماحول سنور جائے، لیکن غلط باتوں کو سننے اور غلط باتوں کو دیکھنے کی وجہ سے گناہوں کی محبت نے دل میں جڑ پکڑ لی ہے۔ اے خواتین اسلام، آپ بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں، علم کے میدان کے اندر آگے بڑھو، تعمیر ملت کے میدان میں آگے بڑھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین اسلام خدمت دین کے سلسلے میں آگے بڑھیں، خدمت قوم کے سلسلے میں آگے بڑھیں، معاشرے کو سنوارنے کے سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اور اس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنی ذات سے کرو، خود سنور جائیں گے۔ اور میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں، جن کے پاس دولت کا انبار ہے وہ تو یہ تصور کرتے ہیں اگر مال ہو اور مزہ نہ ہو تو کیا فائدہ، مال ہو اور عیش نہ ہو تو کیا فائدہ۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا عیش دنیا کا نہیں ہے، سچا عیش تو آخرت کا ہے۔ اب میں ایک خاص بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ ہم اکیلے آئے تھے، ہم اکیلے اس دنیا میں جائیں گے، اور ہم جب جائیں گے نا، ہمارے اکیلے کی بات نہیں ہے، سب کی، سب کا راستہ ایک ہی جگہ جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ سب کا راستہ، غریب ہو یا امیر ہو، محل میں رہنے والی ہو یا جھوپڑے میں رہنے والی ہو،
سب کا راستہ ایک ہی جگہ پر جا کر فنش ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہے قبرستان۔ وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہاں جا کر ختم ہو جائے گا، اور وہاں قبر کے اندر مدینے کے تاجدار کام آئیں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اے خواتین اسلام، آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، انہیں روزانہ رات کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو سناؤ، تاکہ ان کے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو بچہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ وفادار ماں باپ بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار بیوی بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار اولاد بھی ہوا کرتا ہے، اور مصلح معاشرہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ دل کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ اس دل میں کس کی محبت تھی، تو حضور کی محبت کو دل میں بٹھا لو، کان سے سنو، رسول اعظم کی نعتیں سنو، قرآن سنو، آنکھوں سے قرآن دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ ناچ گانے باجے تماشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، دور رکھو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی سکون نصیب ہوگا۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آنے والا 1447 ہجری اور 2025 یہ وہ سال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرش گیتی پر آنے کے 1500 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی کتاب ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر مختلف کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو آج لیں، اور ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ 1500 سالہ سرکار کی ولادت کی خوشی اس طریقے سے منائیں گے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بچہ ایسا نہ رہ جائے جسے حضور کی بایوگرافی معلوم نہ ہو، کہ سرکار کی اولاد، سرکار کی ازواج، سرکار کے چچا، سرکار کے کاتبین، ان ساری چیزوں کی معلومات اسے نہ ہو۔ ہم ذمہ داری اٹھائیں کہ بچے کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں بتائیں گے۔ اسی لیے ہم نے بہت چھوٹی کتاب اور اسی کے ساتھ سرکار کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات رحمت سے متعلق کتاب کا مجموعہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب بھی مکتبہ طیبہ پر موجود ہے۔ تو آپ جتنی بھی سیرت سے متعلق کتابیں ہیں آج لیں، اور لینے کے بعد اپنے گھروں کے اندر اس کا درس شروع کریں، بچوں کو پوری کتاب یاد کرائیں، تاکہ 1500 سالہ جشن جب آپ منا رہے ہوں تو اپنے نبی کے بارے میں اتنی واقفیت ہو کہ بچہ جانتا ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے کیا تھے۔